اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 28 البقرہ۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کس طرح، تکفرون کفر کرتے ہو تم۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک سوال ہے، اور اللہ ہمیں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح، بتاؤ کہ مطلب کس طرح تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، اور تم تھے امواتن مردے، فاحیاکم زندگی دی، احیا سے نکلا ہے مطلب ایک زندگی پیدا ہونا، ثم پھر یمیتکم مطلب مردہ کرے گا، پھر ہمیں زندگی دے گا، پھر مردہ کرے گا، پھر زندگی دے گا، ثم پھر یحییکم پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون ثم پھر الیہ اسی کی طرف مطلب پلٹنا لوٹنا، اسی کی طرف الیہ ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون پلٹا دیے جاؤ گے، یا رجوع کرنا، رجوع سے رجا سے ہے ترجعون، رجا کے روٹ میں آئے گا۔ تو رجا ہم نے پہلے بھی رجا کا روٹ پڑھا ہے، لوٹائے جانے کو کہتے ہیں، رجوع کرنے کو یا لوٹائے جانے کو، یا پھیر دیے جاؤ گے یا واپس کر دیے جاؤ گے، مطلب اس طرح کے اس میں آئے گا۔ اچھا، تم اللہ سے کیسے منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے؟ مطلب ہم انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تم اللہ کے ہونے کو کس طرح کانٹرڈکٹ کر سکتے ہو، اس کو اپوز کر سکتے ہو، اس کے خلاف ہو سکتے ہو، یا اس کو نہیں مان سکتے ہو؟ تم ذرا اپنی حالت پہ غور کرو کہ تم تو تھے ہی نہیں، تم تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے، تم تو ایک بالکل بے جان تھے، تم میں کوئی جان نہیں تھی، تم تھے ہی نہیں، تم ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اور تم کو اللہ پاک نے اللہ جل شانہ نے تمہیں پیدا کیا، جان بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی اللہ جو ہے وہ زندہ کریں گے، پھر وہی اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں سمجھنے والے کے لیے نا، صاحب ایمان کے لیے اس میں بہت بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے، ہمیں وارن کیا جا رہا ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ مطلب تمہاری اپنی ایک انسان کو کہ تمہاری اپنی کیا حیثیت ہے، کہ تم بالکل مردہ تھے، مطلب جس طرح ہم تھے امواتا، کہ مطلب ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی تو ہم مردہ تھے۔ مردہ ایسے تھے کہ دیکھیں، اگر اللہ کا حکم نہ ہو کتنے سپرمز ریلیز ہوتے ہیں، اور اس میں کتنے سپرمز بے جان ضائع ہو جاتے ہیں، اور کہیں ایک سپرم ہوتا ہے جو جا کے کسی دوسرے سپرم کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اور وہ اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سپرمز بلا وجہ کے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ایک آدمی اللہ پاک جان ڈال دیتے ہیں، اور اس سے ایک نئی جان جنم لیتی ہے۔ اس کو ہم اگر چھوٹے ایک اپنے ذہنی استعداد اور پیرامیٹر جو
ویژول پیرامیٹرز میں ہم روز دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. کتنے جوڑے ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، نہیں ہو رہا، اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہے ان کی تو لا سکتے ہیں کہیں سے. اچھا کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں، کسی کے پیارے مر جاتے ہیں، کیا ہم ان کو واپس لوٹا سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ ہم روز دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہمارے ویژول ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگ ڈیلی پیدا بھی ہو رہے ہیں، ڈیلی مر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ذرا اس پہ غور کرو کہ مطلب تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تم کیسے منکر ہو سکتے ہو. ذرا اسی بات پہ ہی غور کر لو کہ روز کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں اور واپس پلٹ رہے ہیں. اب پھر پیدا ہو رہے ہیں، پھر تم لوگوں نے میرے پاس ہی، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے میرے پاس ہی لوٹ کر مجھ سے ہی رجوع کرنا ہے، مجھ سے ہی وصال کے بعد، موت کے بعد مطلب پھر پلٹنا ہے ہم نے اللہ کی طرف، اور جو ہے زندہ ہو جائیں گے اور ابدی زندگی ہے اس کے بعد. لیکن اب جو کفار ہیں وہ اکثر اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ آج جو ہے کل کا کس نے دیکھا ہے، یا ہمیں کیا پتہ آخرت میں ہمارے ساتھ. مطلب بیسیکلی ان کا ایمان کامل نہیں ہے نا، ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان کو اللہ سے ملنے کی وہ جو ہے امید نہیں ہے، یا ہم جزا و سزا کا ان کو ایلیمنٹ نہیں ان کے فریم آف مائنڈ میں آ رہا. لیکن اللہ اس میں قرآن میں سب کو کہہ رہے ہیں، کل انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنے ڈیلی کے اس جینے مرنے کو ہی دیکھ لو تو، اور پھر آخر میں اس طرف گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر اس سے سیکھو کہ کس طرح زندگی دیتا ہوں، پھر تمہیں بالکل کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارا، پھر تمہیں زندہ کروں گا، اور پھر واپس پھیر دیے جاؤ گے. مطلب ہماری روح چونکہ بیسیکلی ہماری روح تو یہاں کی نہیں ہے، روح تو وہاں سے آئی ہے، اور پلٹنا روح نے ہے اللہ کی طرف، تو کہ واپس پھیر دیے جاؤ گے. مطلب روح پھر واپس اپنی اصل میں چلی جائے گی جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس میں اب مومنین کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، اس میں نشانی بھی ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے. لیکن کفار جو ہیں وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں. ہم روز سنتے بھی ہیں جب ڈیبیٹس ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے کویسچنس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا. تو اللہ ان کو یہی اس آیت میں بتا رہے ہیں. اسی لیے میں کہتی ہوں نا، آج کل کے بچوں کو اس قسم کی آیات کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کا جواب دے سکیں. تو اللہ اس میں خود ہی ان کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح اسی پہ غور کر لو کہ جس طرح بے جان تھے، سپام میں اللہ جان نہ ڈالے تو وہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جس سپام نے ملنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی ملنا ہوتا ہے. روز آپ کے سامنے کتنی اموات ہوتی ہیں، کوئی کسی کو روک پائے اپنے کسی پیارے کو اپنے پاس؟ نہیں. اس کو دفناتا ہے، اس کا وہاں سے عذاب شروع ہوتا ہے، یا جزا، اچھی جزا شروع ہوتی ہے یا بری، وہ موت کے بعد اس نے چکھنا ہے. پھر اس کی روح نے جو ہے عالم برزخ میں وقت گزارنا ہے، قیامت برپا ہوگی. پھر قیامت کے بعد اللہ پاک سے مطلب اللہ پاک ان کو جو بھی ان کی ڈسٹنگوش لوکیشن ہوگی، گڈ اور بیڈ، اس طرف ان کا چلے جانا ہے. لیکن کفار اس سے انکار کرتے ہیں. وہ بے شک وہ کوئی جو باڈی جلا لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اس راکھ کو بھی اکٹھی کر کے اس کو زندہ کرے گا؟ کیا اللہ یہ سمندر میں کھائے ہوئے بندے کو بھی زندہ کرے گا؟ کیا مچھلیوں نے جس کو کھا لیا، اس کا ایک ٹکڑا ایک مچھلی نے کھا لیا، دوسری گدوں نے کھا لیا،
تو کیا اللہ اس کو پھر اکٹھا کریں گے؟ تو اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے کیا مشکل ہے، اگر میں ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہوں تو میں بار بار بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اگر میں کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے ایک انسان کو مٹی سے تخلیق کیا اور پھر اس کو پانی سے تخلیق کیا تو میں اس کو بار بار بھی تخلیق کر سکتا ہوں۔ لیکن کفار نے، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تو انہوں نے نہیں ماننا، تو انہوں نے انکار کرنے، انہوں نے تعویلیں نکال لی۔ اب اس میں کچھ قرآن و حدیث کے حوالہ جات ہم شامل کرتے ہیں جو ہے جو اس سے ریلیٹ کرتی ہوں۔ سورہ الروم میں ہے تخلیق اور موت کے بارے میں، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ سورہ الغافر میں ہے زندگی کے مراحل کے بارے میں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ 2 بار کیسے موت دی اور 2 بار، وہ میں بتا چکی ہوں کہ ازل سے تخلیق اور پھر دنیا میں آنا اور پھر دنیا سے پھر موت اور پھر آخرت میں دوبارہ اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا اور پھر جنتوں میں لے کر جانا۔ تو یہ اس طرح سورہ البقرہ میں ہے، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو وہ پھر اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے صالحین کو، ان کی جو ہے ایک اپنی عظمت اور شان کا ایک پریکٹیکل ایک چھوٹا سا دکھایا بھی ان کو، اور وہ قصہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ احادیث کے حوالہ جات میں ہے کہ موت اور زندگی کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ مطلب موت بھی ایک اینٹیٹی ہے، ایک اس کی بھی ایک جزا اور سزا کا وہ ایک ایلیمنٹ اس کے لیے بھی ہے، اور اس کی بھی زندگی ہے اور اس کی بھی موت ہے۔ وہ بھی ایک جس کو کہنا اللہ کی طرف سے ایک پیدا کی ہوئی چیز ہے ہمارے لیے، جو ہم انسانوں کے لیے، تو اس کا بھی ایک ذکر ادھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ مستند حدیث ہے۔ زندگی کے مراحل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق ماں کے پیٹ میں 40 دن تک ایک قطرے کی کے طور پہ ہوتی ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ اور پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن لوگ ننگے، بغیر جوتے، بغیر مختون حالت میں اٹھائے جائیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بس یہ تھوڑے سے اس کے حوالہ جات تھے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اور صالحین میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی اور سنہ پہ عمل کرنے کی توفیق، ثابت قدمی، کامل ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔